بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ محترم چودھری عبدالرحمان صاحب. آپ ہمیشہ ہر اچھے موقع پہ مجھے یاد رکھتے ہیں. محترم بلیغ الرحمان صاحب، محترمہ سمیرہ چودھری صاحبہ، اویس صاحب، ڈاکٹر عمران صاحب، ڈاکٹر امجد صاحب، اور رسول حمزہ طوف ایک بڑے باکمال رائٹر ہیں سینٹرل ایشیا کے، اور انٹرنیشنل جو لٹریچر ہے اس میں بھی ان کا بڑا مقام ہے. ان کی کتاب ہے بڑی معروف، میرا داغستان، جو انہوں نے اپنے علاقے کے اوپر لکھی ہے. اس کے اوپر پہلا جو کلمات انہوں نے لکھے ہیں وہ یہ ہے کہ تم اگر ماضی کو بندوق کا نشانہ بناؤ گے تو مستقبل تمہیں توپ کا نشانہ بنائے گا. افسوس یہ کہ ہم نے ہمیشہ اپنے ماضی کو بندوق کا نشانہ بنایا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا حال ہمیں توپ کا نشانہ بنا رہا ہے. آج چودھری صاحب نے اور پامی نے جو اہتمام کیا ہے، آج اپنے ماضی کا اعتراف کیا ہے، آج اپنے ماضی کو پھول پیش کیے ہیں، آج اپنے حال کو یہ یقین دلایا ہے، یہ متعارف کرایا ہے کہ آج بہت سارے اچھے کام اس ملک میں جو ہو رہے ہیں وہ ان اساتذہ کرام کی وجہ سے، ان شخصیات کی وجہ سے ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں اس شعبے کو دے دی ہیں. تو یہ ایک بے پناہ خوبصورت رویہ ہے، اور چودھری صاحب کو قریب سے جاننے کی وجہ سے مجھے بالکل اس کی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ یہ جو سینسٹیوٹی ہے یہ کسی ایسے ہی شخص میں آ سکتی ہے جو اپنے بزرگوں کا احترام کرتا ہے، جو اپنے ماضی کا احترام کرتا ہے، جو یہ جانتے ہیں کہ ماضی سے جب آپ جڑتے ہیں تو آپ صرف ایک احترام سے نہیں کٹ جاتے ہیں، آپ بہت سارے تجربات سے بھی کٹ جاتے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا آخر میں جو بزرگ تشریف لائے، ان کی تمام زندگی کا جو تجربہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو پیسے بنانے ہیں یا آپ کو اپنے پروفیشن میں لیڈ کر کے یا پروفیشن میں ترقی کر کے خوشی ہوتی ہے. یقیناً وہ کامیابی اپنی جگہ ہے، مگر ان کی پوری زندگی کا جو نچوڑ ہے وہ میر درد کا وہ شعر تھا جو انہوں نے بیان فرمایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو میاں. تو یہ جو چودھری صاحب نے حال کو ماضی سے کنیکٹ کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اور پامی نے، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے جتنی بھی داد دی جائے، جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اس لیے کہ ہم نے اپنے ہیروز کو بالکل ہی چودھری صاحب ختم کر کے رکھ دیا ہے. وہ میں نے ایک جملہ لکھا تھا اپنے پلے میں، وہ کافی پتہ نہیں آپ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا آپ لوگوں تک، وہ کافی لوگوں کو نے اس کو سراہا کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا معاشرہ ایک کیچڑ کی بالٹی لیے ہوئے پھر رہا ہے کہ کوئی اجلا شخص اس معاشرے میں رہ تو نہیں گیا ہے. تو ایک ایسے وقت میں جب گالی دینا جو ہے وہ ہٹ ہونے کی، ویوز لانے کی اور پاپولیرٹی کی علامت بن چکا ہو، چاہے وہ آپ کے بزرگ ہیں، چاہے وہ آپ کے موجودہ لوگ ہیں، ایک ایسی تقریب بپا کرنا جس میں اتنے سینئر جو لوگ ہیں ان کی صلاحیتوں کا، ان کی جو کمٹمنٹس ہیں، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس شعبے میں، اس کا اعتراف کیا جائے. نہ صرف یہ کہ بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ جو چودھری صاحب نے رویہ اختیار کیا، پامی نے جس طرح سے اپنے پری ڈیسیسرز کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے، یہ بھی رویہ ہمارے ہاں نہیں آتا ہے. ہم تو جب کسی بھی پوزیشن پہ آتے ہیں تو بورڈ پہ لکھے ہوئے ہمارا بس نہیں چلتا کہ پچھلے نام تک مٹا دیے جائیں جو کہ اس بورڈ پہ لکھے ہوئے ہم سے پہلے. تو میں سمجھتا ہوں اس رویے کی، اس خوبصورت رویے کی جتنی بھی داد کی جائے وہ کم ہے. ہم ہر شعبوں میں ترقی کر رہے ہیں، مگر یہ جو انسانی رویے ہیں جو خوبصورت بناتے ہیں، اور جو بات کر رہے تھے بلیغ الرحمان صاحب وہ بالکل درست کر رہے تھے، مگر یہی ایک فرق جو ہے وہ بلیغ صاحب ہمیشہ رہے گا. ہمیں چیٹ جی پی ٹی سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے سب کچھ ملے گا، تمام جہان کا علم ملے گا، شاید عینی کی شاعری بھی مل جائے، مگر یہ جو خوبصورت رویے ہیں یہ ہمیشہ انسان کا خاصہ رہیں گے، چونکہ یہی انسان کو انسان بناتے ہیں، یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور انسان کے درمیان ایک فرق پیدا کرتے ہیں، اور یہی فرق پیدا کریں گے بھی. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کی گفتگو سن کے بھی. میرا بنیادی تو چودھری صاحب نے مجھے انوائٹ کیا تھا شعر سنانے کے لیے، میں شعر کی طرف آ رہا ہوں، مگر میں بھی چونکہ جذباتی ہو گیا، کیونکہ بزرگوں سے میں سمجھتا ہوں ہمارے معاشرے میں بالکل اگر آپ دیکھیے تو اس طرح کی شاید اپنی نوعیت کی پچھلے 10 برس میں یہ پہلی تقریب ہوگی جو کسی بھی ادارے نے بپا کی ہے، یا مجھے یاد نہیں پڑتا، ہم بھی اخبار کے لوگ ہیں. تو ایک بڑا غیر معمولی واقعہ ہے. آپ دیکھیے گا اس چراغ سے کتنے چراغ جو ہیں وہ جلیں گے، اس چراغ سے بے پناہ روشنی جو ہے وہ ہوگی انشاءاللہ تعالی.
تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے طلبہ یہاں نہیں ہے، مگر ایک چیز ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ روئٹرز کا یہ کہنا ہے، میں ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 85 کے قریب، اراؤنڈ 85 ملین جابز جو ہیں وہ چلی جائیں گی. یہ ایک بڑا خوفناک فگر ہے، مگر ان کی جابز جائیں گی جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آشنا نہیں ہوں گے. جو آگاہ ہوں گے ان کے لیے تقریباً 95 ملین جابز جو ہیں وہ کریٹ ہوں گی. سو کسی بھی اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اس سے کتنا کچھ حاصل کرتے ہیں. دوسرے میں ویسے مختصر ایک بات کر کے پھر میں آگے بڑھوں گا، چونکہ پوری انسانی تاریخ میں جب کسی بھی ٹیکنالوجی کا، کسی بھی علم کا سٹیٹس کو ٹوٹتا ہے تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دوسروں کے لیے بہت مواقع جو ہیں وہ نکل آتے ہیں. فار ایگزامپل کہ کوئی قوم اگر تیر بنانے میں مہارت حاصل کر لیتی ہے تو اس کی لکڑی، اس کے ماہر، اس کے لوہے کے اوزار وہ صرف ایک ہی قوم کے پاس ہوتے ہیں. مگر جیسے ہی اس میں بارود لگانے کا عمل جو ہے وہ آتا ہے اور نئی چیز آتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ بہت سارا بارود جو ہے وہ تو کسی اور علاقے میں پایا جاتا ہے. تو کئی قوموں کو یہ موقع ملتا ہے کہ جو ایک سٹیٹس کو تھا ترقی کا، اس کے اندر گھس جائے اور اس میں سے اپنا حصہ لیں. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہی چیٹ جی پی ٹی جو ہے، یہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے، یہ آج کے بچوں کو پاکستان میں بیٹھے ہوئے وہ علم فراہم کر سکتی ہے اگر ہم حاصل کرنا چاہیں جو بلینز آف ڈالر سے بھی آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے، ہمارے اداروں کے اوپر ہے، ہماری نوجوان نسل کے اوپر ہے کہ وہ اس موقع سے کہ یہ جو علم کا، ٹیکنالوجی کا جو سابقہ سٹیٹس کو ٹوٹنے جا رہا ہے، اس سے ہم کیا اچیو کرتے ہیں. خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ نے بھی اس کا ذکر کیا. میں جانتا ہوں سمیرہ بہن اور چودھری عبدالرحمان صاحب جو ہیں یہ اپنے اداروں میں جتنی بھی جدید جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں علم کے حوالے سے، اس حوالے سے فیکلٹی کے حوالے سے بھی، کریکلم کے حوالے سے بھی، ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے بھی بھرپور کام ہو رہا ہے. سو مجھے تو پوری امید ہے، میں آپٹمسٹک آدمی ہوں کہ اس سے کوئی نہ کوئی پاکستان کے لیے، پاکستانی نوجوانوں کے لیے انشاءاللہ تعالی خیر ہی نکلے گی. اور آخر میں آپ کو کچھ شعر جو ہے وہ سنا دیتا ہوں. ایک نظم جو میں نے اپنی والدہ کے لیے لکھی تھی. ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا وہی احترام ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں. ایک آپ کی ماں ہوتی ہے جس نے آپ کو جنم دیا ہوتا ہے، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں آپ کی مائیں ہوتی ہیں یا ماؤں جیسے آپ کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے، جنہوں نے معاشرے کو یہاں تک پہنچایا ہوتا ہے. میں وہی نظم آج یہ جو تمام حضرات یہاں تشریف فرما ہے ان کی نظر کرنا چاہوں گا. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. اور جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. اور سینئرز کی جو محفل ہوتی ہے اس میں بس ایک ہی کمی ہوتی ہے، سمجھ اور فہم اور شعور اس محفل میں بہت زیادہ ہوتا ہے، تالیوں کی بس بہت کمی ہوتی ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ایک طرف تجربہ ہوتا ہے، یوتھ جو ہے ان میں پیشن بہت ہوتا ہے، سمجھ آئے نہ آئے تالی بجا دیتے ہیں بہرحال. تو اس کی میں شکریہ، تھینک یو. یہ پتہ لگا کہ کچھ جو نوجوان جو ہیں وہ بھی یہاں بیٹھے ہیں. جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں، جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. اور گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا، جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے. یہ شکریہ. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے، اے میری ماں میرا سارا مقام تم سے ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ ابھی کھانا لگنے میں کچھ وقت ہے، تو میں آپ کو جب تک وہ اب کچھ لفظ ایسے ہیں جو پنجابی میں ہی اچھے لگتے ہیں، جب تک پانڈے کھڑکنا نہیں شروع ہوتے میں تب تک آپ کو شعر سنا دیتا ہوں. میں ایک غزل ہے جو کہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ یہ دنیا بنیادی طور پہ ایک مکڑی کا جالا اور فریب ہے. اس سے اس غزل کی انسپریشن ہے پہلے شعر کی. پھر دیگر موضوعات جو ہیں وہ بھی اس پہ شامل کیے ہیں. کچھ وجوہات کی بنا پہ میں پچھلے 4 مہینے اس میں سے کچھ شعر نہیں پڑھ سکا. آج آئی ایم فیلنگ ریلیف، تو آج میں پڑھ سکتا ہوں. دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا. شکریہ شکریہ. دنیا فریب تھی غم دنیا فریب تھا، سچ پوچھئے تو سارا تماشا فریب تھا.
خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا۔ شکریہ شکریہ۔ خلقت کو ہر فریب سے دلوائیں گے نجات، جو لگ رہا تھا شہر میں نعرہ فریب تھا، اور اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط، چپ توڑ کے وہ جب کبھی بولا فریب تھا۔ شکریہ شکریہ۔ اس شخص کی خاموشیاں ایک چال تھی فقط۔ معروف شاعر وسیع شاہ اس وقت ہیلتھ کیئر ایکسیلنس ایوارڈ سے خطاب کر رہے تھے۔ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا پامی کے زیر اہتمام آج کی تقریب کا مقصد ان لوگوں کی کاوشوں کو تسلیم کرنا ہے جنہوں نے ہیلتھ کیئر میں نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں۔ صحت اور تعلیم ہر شہر کا بنیادی حق ہے۔